سورہ انعام کی آیت نمبر 73 ہے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک بنایا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، جس دن سب کچھ فنا ہو جائے گا، وہ کہے گا ہو جا، سارا کچھ پھر ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، فرمایا بے شک وہ ظاہر اور چھپے کو جاننے والا ہے، ہر چھپے اور ظاہر کو جاننے والا۔ وَهُوَ الحکیم الخبیر، وہ حکمت والا بھی ہے اور خبردار بھی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا ذکر کیا کہ بے شک میں ہی زمین و آسمانوں کا مالک ہوں۔ فرمایا بے شک میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ فرمایا بے شک تم جو بھی کرتے ہو میں اس سے خبردار ہوں۔ بندے نے ابھی کو کام کیا نہیں ہوتا، ابھی کرنا ہوتا ہے، لیکن رب کو پہلے پتا ہوتا ہے اس نے کیا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اس بندے نے دنیا پہ جا کے کیا کرنا ہے، اس کے باوجود وہ دنیا پہ اچھے کو بھی بھیجتا ہے، برے کو بھی بھیجتا ہے۔ برا بندہ آ کے برے کام کرتا ہے، نیک بندہ آ کے نیکی کے کام کرتا ہے۔ اس کے باوجود جو اللہ کی نہیں مانتا، اللہ نہ تو اس کا رزق بند کرتا ہے، جو اللہ کی نہیں مانتا نہ تو اس کی سانس بند کرتا ہے، وہ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، نہ جانے وہ مجھ پہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ بندہ خطا پہ خطا کرتا جا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنے انعامات کی بارش بندے سے نہیں روکتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے اس بندے پہ، اللہ کا انعام ہے اس بندے پہ کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، الا ماشاءاللہ ہم مقصد تو بھول چکے ہیں کہ ہم دنیا پہ آئے کس لیے تھے۔ اللہ کا قرآن تو واضح اعلان کر رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کاروبار چمکانے کے لیے نہیں، دنیا چمکانے کے لیے نہیں، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے نہیں، صرف اپنی عبادت کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا۔ فرمایا چلو زندہ رہنے کے لیے تم نے کمانا بھی ہے، اور اس کمانے پہ بھی اجر رکھ دیا۔ یہ نہیں فرمایا کمانا خالی ہے، فرمایا اس نے نیت سے کماؤ، حلال کماؤ، اس پہ بھی تمہیں اجر ملے گا۔ فرمایا رزق حلال کمانے پہ بھی شریعت نے اجر رکھ دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انعامات دیے، جو ہم پر کرم کیے، فرمایا کہ جو میں نے تمہیں عبادت دی ہے، میں نے جو تم پر فرض نماز کی، اس فرض نماز کو ادا کرتے جاؤ۔ بندہ بڑا جلد باز ہے، بندہ سمجھتا ہے میں بڑا سیانا ہوں۔ سیانا وہی ہے جو شریعت پہ چلتا ہے، بھائی دانا وہی ہے جو شریعت پہ چلتا ہے۔ جو شریعت کے دامن کو چھوڑ کے دانا بننا چاہے وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے، وہ دانا نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے جلدی کام پہ نکلوں گا تو شاید زیادہ کما لوں گا، لیکن وہ جلدی نکلتا ہے تو راستے میں رکاوٹ ایسی آتی ہے بیچارہ وقت پہ کام پہ پہنچ نہیں پاتا۔ وہ کہتا ہے میں جلدی نکلوں گا تو میں جلدی پہنچ جاؤں گا، لیکن بیچارہ روڈ پہ 2 گھنٹے کھڑا رہتا ہے، گاڑی کوئی نہیں ملتی۔ وہ کہتا ہے میں تو نکلا جلدی تھا، لیکن نکلا تو جلدی تھا، لیکن کیا نماز پڑھ کے نکلا تھا؟ بندہ کبھی کبھی کہتا ہے یار جماعت سے نماز پڑھی تو گاڑی نہ نکل جائے، یار جماعت سے نماز پڑھی تو لیٹ نہ ہو جو میں جلدی نکل جاتا ہوں، پڑھ کے نکل بھی جائے۔ میں نے زندگی میں کئی بار تجربہ کیا ہے، بندہ جلدی نماز پڑھ کے نکل جائے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی لیٹ ہو جاتی ہے، ایسا کوئی معاملہ رستے میں پیش آ جاتا ہے کہ وہ گاڑی بندے کی لیٹ ہو جاتی ہے، بندہ پھر بھی لیٹ ہی منزل پہ پہنچتا ہے۔ اور اگر بندہ جماعت سے نماز پڑھ کے نکلے، اللہ اسباب ایسے پیدا کر رہے شاید وقت سے بھی پہلے وہ بندہ پہنچ جائے، یعنی جو اس کے ذہن میں خیال تھا فلانے وقت تک پہنچ جاؤں گا، بندہ کبھی کبھار اس سے بھی پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ انسان جو بھی محسن ہے اس کا شکریہ ادا کرنا یہ بندے کا حق ہے۔ ہم پر سب سے زیادہ احسان ہمارے رب کے ہیں، تو سب سے زیادہ شکر ادا کرنا رب کا بنتا ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان جب اپنی پیشانی کو اللہ کی حضور جھکاتا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ایک ایک حصہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ بال اپنے انداز میں شکر ادا کر رہے ہیں، ہاتھ اپنے انداز میں، آنکھیں اپنے انداز میں، ٹانگیں اور پاؤں اپنے انداز میں، ہر عضو اپنے انداز میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہماری نمازیں بھی کیسی نمازیں ہیں؟
آج یہاں کو سکینر لگا ہو نا، ہمیں بتائے کس کی قبول ہے تو کس کی قبول نہیں ہے، بندے کے حواس اڑ جائیں کہ یار اتنے سالوں سے نماز پڑھو میری ایک بھی قبول نہیں ہے، کیا ہماری نماز پڑھنے کے انداز ہیں۔ اور مولانا روم نے تو لکھا تھا، حضرت مولانا روم مسلم میں لکھتے ہیں کہ بہرا بندہ تھا بیچارہ، سنتا بڑا اونچا تھا، اس کا پڑوسی بیمار ہو گیا، وہ پڑوسی کی عیادت کرنے جانے لگا تو دل میں سوچنے لگا کہ میں اپنی پڑوسی کی عیادت کرنے جاؤں گا تو کیا اس سے بات کروں گا، کیسے اس کا حال پوچھوں گا، مجھے تو آواز ہی بڑی اونچی سنائی دیتی ہے۔ وہ چلا گیا، جا کر دل میں کچھ باتیں سوچ کے چلا گیا، اس نے کہا وہ جواب جو بھی دے گا میں سمجھوں گا شاید یہی جواب دے رہا ہے، اس کے مطابق دو چار باتیں اس سے کر لوں گا۔ بہرے نے سوچا میں جا کر پوچھوں گا کیا حال ہے، ظاہرہ یہی کہے گا میں ٹھیک ہوں تو میں کہوں گا شکر الحمدللہ۔ بہرا کہتا میں نے دل میں سوچ لیا جا کے پوچھوں گا کہ کس طبیب سے علاج کروا رہے ہو، یہی کہے گا اچھے طبیب سے علاج کروا رہا ہوں تو میں کہوں گا بڑا اچھا طبیب ہے، علاج جاری رکھو۔ بہرا کہتا میں نے دل میں تیسرا سوال سوچا، پوچھوں گا کیا کھاتا ہے تو یہی کہے گا نرم غذا کھاتا ہوں تو میں کہوں گا بڑی اچھی غذا جاری رکھو۔ بہرا کہتا تین سوال سوچے، تین جواب بھی اپنے ذہن میں نے بنا لیے، میں چلا گیا، بیمار چارپائی پہ تھا، میں نے سلام کے بعد پوچھا کیا حال ہے، اس نے ہلکا سا کہا میں مر رہا ہوں، اس نے کہا شکر الحمدللہ۔ وہ بہرا خود جواب سوچ کے گیا تھا، سنائی تو اس کو دیتا کوئی نہیں تھا، اس نے جب شکر الحمدللہ کہا تو بیمار کہنے لگا یہ کون ہے جو میرے مرنے پہ راضی ہے، میں کہتا ہوں میں مر رہا ہوں اور یہ کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ بہرا پوچھتا ہے کہ کیا استعمال کر رہے ہو، اس نے کہا زہر، اس نے کہا بڑی اچھی غذا ہے جاری رکھو۔ وہ بہرا کہنے لگا اچھا مجھے بتاؤ کہ کس طبیب سے علاج کروا رہے ہو، وہ اس کو غصہ چڑھا ہوا تھا۔ بیمار کہنے لگا میرا طبیب ملک الموت ہے، اس نے کہا بڑا اچھا طبیب ہے علاج جاری رکھو۔ اتنی بات کی کر کے تو چلا گیا۔ مولانا روم لگ کہتے ہیں اپنی طرف سے تو بہرا اپنے سارے حق ادا کر کے چلا گیا کہ میں نے ایسی عادت کی ہے شاید کائنات میں کسی نے کی ہو، لیکن مولانا روم لکھتے ہیں بجائے اس کو تسلی دینے کو وہ تو ناراض کر کے چلا گیا۔ مولانا روم لکھتے ہیں آج ہم بھی آتے تو مسجد میں اپنے رب کو راضی کرنے ہیں، شاید ہماری نمازوں میں بھی دنیا بسی ہو، ہم اپنے رب کو ناراض کر کے چلے جاتے ہو۔ بھائی نماز پڑھے پھر اپنے قلب و باطل کو حاضر کر کے پڑھے، انسان کما حق ہو اللہ کی بارگاہ میں جھکے، جو کما حق ہو اللہ کی بارگاہ میں اپنے ظاہر باطن کو جھکاتے ہیں نا، پھر کائنات میں ان کی مثال پھر حضرت ثابت بنانی جیسی ہوتی ہے۔ حضرت ثابت بنانی بہت بڑے عظیم تابعی ہیں، آپ دن اور رات میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، روتے بڑا تھے، کسی نے کہا آنکھیں ضائع ہو جائیں گی اتنا رویا نہ کیا کرو۔ حضرت ثابت بنانی فرمانے لگے آنکھوں نے رونا نہیں تو کرنا کیا ہے، بھائی ان کا کام ہی رونا ہے، اللہ کی محبت میں رونا، محبوب کی فراق میں رونا، ان کا کام ہی رونا ہے، اگر انہوں نے رونا نہیں تو کرنا کیا ہے۔ حضرت ثابت بنانی کا جب انتقال ہوا تو آپ کو جو دفن کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جب ہم نے سلیپیں ان کی قبر پہ رکھی، اچانک نظر اندر ڈالی تو آپ سجدے کی حالت میں پڑے تھے۔ وہ جو دفن کرنے والا تھا اس نے ساتھ والی کو کون نہیں لگائی، کہا وہ دیکھو، کہا خاموش ہو جاؤ اس کو راز رکھو۔ جب دفن کیا حضرت ثابت بنانی کی بیٹی کے پاس گئے، جا کر پوچھا تمہارے والد دنیا میں دعا کیا کرتے تھے؟ بیٹی نے پوچھا بتاؤ کیا ہوا، سارا ماجرا بتایا۔ بیٹی کہنے لگی 50 سال سے میرے والد رات کو دعا کرتے تھے یا اللہ اگر دنیا میں نماز کی توفیق دی ہے تو قبر میں بھی دینا، میرے رب نے میرے والد کی دعا قبول فرما لی ہے۔ انسان جب محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو اللہ کوئی اس کی خواہش ایسی نہیں رہنے دیتا جو پوری نہ ہو۔ انسان جب اس کا ہو جاتا پھر کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، ہم اپنے گریبان میں اتر کے دیکھیں ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، کس سمت جا رہے ہیں، ہم اپنا صبح و شام کا وقت کس کام میں صرف کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے معاملات پہ غور بھی کیا ہے؟ سنو غور کرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ حضرت توبہ بن سما بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، رکہ کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے تھے تو خیال دل میں آیا کتنی عمر ہے تیری، تو سوچ کے کہتے ہیں میری 60 سال عمر ہے، تو فرمایا 60 سالوں میں 21,500 کے قریب دن بنتے ہیں، اگر روزانہ کا تو ایک گناہ بھی کرے تو تیرے نامہ اعمال میں 21,500 گناہ ہے۔ اگلا خیال آیا اگر روزانہ کے ہزاروں گناہ ہو تو تیرا کیا بنے گا۔ یہ خیال دل پہ ایسا طاری ہوا کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ وہ کتنے خوف والے تھے، ان کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا، وہ تو ڈرتے تھے، وہ تو کانپتے تھے کہ ہمارے تو گناہ ہی بڑے ہیں۔ آج ایک ہم میں ہمارے سر پہ جو بھی نہیں رینگتی، ہم کہتے ہیں چلتا ہے، کر لیں گے توبہ، مانگ لیں گے معافی،
یاد رکھیں اگر زندگی میں زیادہ نیکیاں نہیں ہوتی تو نہ کریں، کم از کم گناہ سے بچے. اور یہ تجربے کی بات ہے، بندہ جب گناہ سے بچتا ہے نا اللہ دنیا اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. حرام سے بچے، گناہ سے بچے. انسان جب حرام اور گناہ سے بچتا ہے تو اللہ حلال اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، دنیا اس کے قدموں میں لے آتا ہے. کبھی کسی حرام کی طرف نہ بڑھیے گا. نوجوانوں آپ سے زیادہ مخاطب ہوں، کبھی کسی اپنے عزت کو خاک میں نہ ملائیے گا، کبھی میلی نگاہ سے کسی کو نہ دیکھے. آپ جو مانگے اپنے رب کی بارگاہ سے مانگے. وہ کون سا کام ہے جو میرے بارگاہ سے ہوتا نہیں، رب کی بارگاہ سے ملتا نہیں؟ ہر چیز رب کی بارگاہ سے ملتی ہے. رب کی بارگاہ سے تعلق پیدا کرے، رب کی بارگاہ سے مانگے. اللہ اکبر. ملک شام کا شہر دمشق، وہاں کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی. اس یونیورسٹی میں ایک لڑکی پڑھتی تھی، تو اس لڑکی کا والد بھی انچارج تھا اس یونیورسٹی کے اندر. لڑکی چھٹی کے وقت یونیورسٹی سے نکلتی ہے تو طوفانی بارش آتی ہے، ہر طرف بارش ہی بارش ہوتی ہے، کچھ سہارا بھی نہیں ہوتا کہ بچی جہاں پہ کچھ وقت کے لیے ٹھہر جائے، کھڑی ہو جائے، بارش سے امن پالے. خیر بچی دائیں بائیں دیکھتے رہی، کوئی ایسا سائبان اسے نظر نہ آیا. ایک مکان نظر آیا. بچی نے کہا طوفانی بارش ہے تو میں ہوں بھی اکیلی، کہاں کھڑی ہوں؟ بچی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک نوجوان باہر نکلا. اس نوجوان کو کہا کہ بارش بڑی طوفانی ہے تو میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا چاہتی ہوں. نوجوان نے دروازہ کھول دیا. بعد میں پتا چلا کہ جس یونیورسٹی میں یہ خاتون پڑھتی ہے اسی یونیورسٹی میں نوجوان بھی زیر تعلیم ہے. سردی بڑی شدید تھی. بچی جب اندر گئی تو کمرے میں ہیٹر لگا ہوا تھا. نوجوان باہر نکلا، اس نے ہیٹر والا کمرہ اس بچی کو دیا، نوجوان عورت کو دیا، خود باہر نکل آیا. نوجوان عورت سردی کی ماری ہوئی تھی، ہیٹر کے آگے گئی تو اونگ آ گئی، وہ سو گئی. شیطان ہر بندے پہ حملہ کرتا ہے. نوجوان پہ شیطان نے حملہ کیا. وہ اس نے کہا تو کمرے میں جا کے دیکھ تو تھی حسن و جمال کی کتنی بڑی ملکہ ہے. وہ اس کمرے میں گیا. جب شیطان نے حملہ کرنا چاہا تو اس نے اپنا ہاتھ ہیٹر کے اوپر رکھ لیا، 5 انگلیاں جل گئیں، بے ہوش ہو گیا. جب بے ہوش ہو گیا تو والد نے دیکھا بیٹی میری گھر نہیں آئی، رات ہونے کے قریب ہے، نکلی تو 1 بجے کے قریب ہے. جب باپ نکلا ڈھونڈنے کے لیے، خیر بچی رات کو گھر میں پہنچ گئی. لیکن بچی سے پوچھا کہاں پہ ہے تو بچی نے بتایا میں فلانی جگہ پہ ہوں، لیکن وہ بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل میں ہے. والد ہسپتال میں گیا، جا کر دیکھا تو اس کی 5 انگلیاں جلی ہوئی تھی. جا کر ماجرا پوچھا بات کیا ہے؟ اس نے کہا سچی بات یہ ہے کہ شیطان مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے کہا میں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لوں گا، میں اپنے رب کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کروں گا، میں اپنے رب کے قانون کو کبھی چیلنج نہیں کروں گا. میں نے ایک ایک کر کے انگلی اپنی ہیٹر پہ رکھ دی، 5 انگلیاں جل گئی، میں بے ہوش ہو گیا، پھر نہیں پتا یہاں کیسے آیا. وہ والد بڑا رویا بچی کا. رو کے جب اس کے آنسو تھمے اس نے کہا یاد رکھ نوجوان، تو نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا ہے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی زندگی میں تیرے ساتھ ہی کرنا ہے. اس نے پھر اپنی بیٹی کا نکاح اسی نوجوان کے ساتھ کر دیا. اس نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا، اللہ نے ہر چیز اس کے قدموں میں ڈال دی. انسان جب اپنے آپ کو حرام اور ناجائز سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے بند راہ بھی کھول دیتا ہے. اور جب بندہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے پھر اس کے لیے برکت کے جو کھلے دروازے ہیں وہ بھی بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بے برکتی ایسی اس کے پاس آتی ہے وہ بندہ نوست کا مارا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے تو ہم پہ کرم ہی بڑھے، انعامات بڑھے. بندہ جتنا شکر ادا کرے گا اتنی اللہ کی رحمتیں برسیں گی. اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھک کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.